سبسکرائب کیجئے اقرأ القرآن چینل اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ آپ دیکھ سکیں تازہ ترین تعلیم و تزکیہ اور تفہیم دین کی ویڈیوز۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واذكروا إذ كنتم قليلا مستضعفين في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون۔ تمام تر حمد و ثنا، تعریف، توصیف، ستائش اور ثنا لائق ہے، مخصوص ہے، مستحق اور سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو سب سے بڑا کرم فرمانے والا، بندہ نواز، احسان کرنے والا اور انعام فرمانے والا مہربان مالک ہے۔ اسی کے لیے حمد و ثنا ہے، ظاہر بھی اور باطن بھی، اول بھی اور آخر بھی۔ اس کی نعمتیں بے حساب، اس کے انعامات اور احسانات لا تعداد اور بے شمار۔ فلہ الحمد کلہ ولہ الشکر کلہ۔ اور صلوات اور برکات، افضل ترین اور ازکیٰ ترین تحیات اور تسلیمات رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، خاتم الانبیاء والمرسلین، سیدنا و حبیبنا و ہادینا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، جن کی آمد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت، جن کی بعثت اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان، اور ان کا دین اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، جو سراسر روشنی ہے، جو سراسر نور ہے، دنیا اور آخرت کی سعادت کا ضامن ہے، اور دونوں جہان کی فلاح اور دونوں جہان کی کامیابی کی کنجی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے رسول کو ہماری طرف سے وہ جزا دے جو اللہ کے شایان شان ہے،
اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کے لائق ہے اور جو کسی نبی کو اس کی امت کی طرف سے نہ ملی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قابل احترام حضرات و خواتین، سامعین و حاضرین اور ناظرین کرام، برادران و خواہران اسلام، آج آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یوم استقلال ہے۔ آج وہ دن ہے جس دن اہلیان پاکستان اس سرزمین کے پاک سرزمین کے باشندے خوشی منا رہے ہیں کہ اس دن انہیں یہ نعمت نصیب ہوئی کہ یہ آزادانہ ایک ملک کے خود مختار حاکم اور امین بنے، اور اللہ رب العزت نے یہ امانت ان کی جھولی میں ڈالی کہ یہ آزاد وطن تمہیں دیا جا رہا ہے، اور اس وطن کے لیے، اس کے حصول کے لیے جن لوگوں نے قربانیاں دیں، جن لوگوں نے کوششیں کی، وہ کوئی 1 سال، 10 سال، 20 سال کی بات نہیں، اس کے پیچھے ایک لمبی تاریخ ہے۔ 1800 سے لے کر 1857 کی جنگ آزادی اور پھر 1947 کے اندر اس ملک کا حصول، یہ کوئی 150 سال کی تاریخ ہے۔ اس ملک کے وجود میں آنے کے پیچھے قربانیاں اور جد و جہد اور نذرانے جانوں کے اور املاک کے، اپنی عزتوں کے، یہ قربانیوں کی ایک روشن تابندہ اور ایک ایسی تابناک کڑی ہے، سلسلہ ہے جو ہماری تاریخ کا روشن باب ہے۔ ہمیں جسے یاد رکھنا چاہیے، اسے بھلانا نہیں چاہیے، فراموش نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے یاد رکھ کے ان مجاہدوں کے لیے، ان قربانی دینے والوں کے لیے، اس سرزمین کو اپنے خون سے سینچنے والوں کے لیے ہمارے دل سے دعا نکلنی چاہیے، اور ان کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے ان کو سر جھکا کے ہمیں سلام تحسین اور ہدیہ آفرین پیش کرنا چاہیے۔ تازہ خواہی داشتن گر داغ ہائے سینہ را، گاہے گاہے باز خاں ای قصہ پاری نہ را۔ اگر دل کے اور سینے کے ان زخموں کو تازہ رکھنا چاہتے ہو تو پھر یہ جو تمہاری تاریخ ہے اس کو دہراتے رہا کرو، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ وہ کون کون ہیں جن کا خون اس چمن کی تزئین میں شامل ہے۔ ہمارا بھی خون شامل ہے تزئین گلستاں میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے۔ ان لوگوں کو بھولنا، اپنے محسنوں کو فراموش کر دینا، یہ بے وفا اور نادان لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ وہ سارے ہمارے محسن ہیں جنہوں نے آزادی کے لیے جنگ لڑی اور اس ملک کے استقلال کے لیے قربانیاں دیں، ہم ان کو سلام کہتے ہیں۔ لیکن یہ تو وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے چنا اور اللہ نے ان کو موقع دیا اور انہوں نے اس کے لیے قربانیاں دیں۔ سب سے بڑا منعم، سب سے بڑا محسن، سب سے بڑا کرم فرما کون ہے؟ وہ اللہ، جس نے ہمیں بنایا، یہ زمین بنائی اور اس زمین کے لیے قربانیاں دینے والے مجاہد کھڑے کیے۔ آج اس آزاد فضا کے اندر، اس آزاد ملک کے اندر ہم امن اور اطمینان کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ یہ نعمت اصل میں اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ جو نعمت کسی بھی واسطے سے ملتی ہے وہ اصل میں اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو نعمت تمہیں حاصل ہے فَمِنَ اللَّهِ، تو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، اور جب تمہیں کبھی کوئی تکلیف آتی ہے تو کس کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہو؟ اللہ کے سوا کوئی ہے دکھ کو سکھ میں بدلنے والا، آئی ہوئی بلا سے نجات دینے والا، آئی ہوئی مصیبت سے محفوظ رکھنے والا کوئی اللہ کے سوا ہے؟ کوئی نہیں۔ اس لیے ہر نعمت حقیقت میں اللہ کی طرف سے ہے، تو یہ اللہ کی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے۔ اور سورۃ الانفال کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ نے جنگ بدر کے موقع پر، جنگ بدر کی فتح کے بعد جو سورت نازل فرمائی سورۃ الانفال، 8ویں سپارے کے آخر سے، 9ویں سپارے کے آخر سے اور 10ویں سپارے کا ایک پاؤ، تقریباً آدھے سپارے کے اوپر مشتمل ہے یہ سورت الانفال۔ یہ عظیم الشان صورت ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے مدینے کے رہنے والے مسلمانوں کو مخاطب کیا، وہ مہاجرین جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے گئے تھے، بے خانماں، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، بے سر و سامان، سب چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے۔ اور کیسے چھوڑ کے چلے گئے؟ اللہ اکبر، بھرے ہوئے گھر چھوڑ کے چلے گئے، جمے ہوئے کاروبار چھوڑ کے چلے گئے، رشتہ دار چھوڑ کے چلے گئے۔ اور ایسے جانے والے بھی تھے حضرت ابو سلمہ جیسے، وہ اور ان کی بیوی ام سلمہ اور ان کا بیٹا عبداللہ، یہ تینوں نکلے مدینے کی طرف ہجرت کرنے کے لیے۔ ننیال والے ام سلمہ کے خاندان والے بھی آ گئے اور ابو سلمہ کے خاندان والے بھی آ گئے۔ ننیال والے کہنے لگے ہماری بیٹی ہے، یہ نہیں جا سکتی، اور ددیال والے کہنے لگے تو تو جا، تو تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ہمارا پوتا ہے، یہ بھی نہیں جا سکتا۔ انہوں نے پوتا چھین لیا، انہوں نے بیوی چھین لی، لیکن ابو سلمہ کے عزم میں کمزوری آئی نہیں، کہنے لگے میں اللہ کے لیے جا رہا ہوں۔ بیوی کو بھی الوداع کہہ دیا، بیٹے کو بھی الوداع کہہ دیا اور مدینے کا راستہ لیا اور مدینے پہنچ گئے۔ اور ام سلمہ، اللہ اکبر، وہ وفا شعار اور وفادار مومنہ عورت تھی۔ انہوں نے پھر یہ نہیں کہ صبر کیا ہو، ہر روز صبح سویرے اٹھتی اور مکے سے باہر نکل کے ایک ٹیلے پہ بیٹھ کے مدینے کی طرف منہ کر کے آنسو بہاتی اور روتی۔ اللہ اکبر، دل پسیج گئے، یہ پتھر دل نرم پڑ گئے، یہ بیوی بچے کو بھی رو رہی ہے اور خامد کو بھی رو رہی ہے۔ عثمان ابن ابی طلحہ یا عثمان ابن طلحہ ایک شخص تھا، اس نے شرم دلائی، او اللہ کے بندو رحم کرو، یہ مسکینہ روز روتی ہے، اس کو جانے دو۔ ان کو کہا اس کا بچہ دے دو، ماں کو بچے سے جدا کیا ہوا ہے۔ تو اجازت مل گئی جانے کی، تنے تنہا اکیلی خاتون چھوٹے بچے کو ساتھ لے کر مدینے کے سفر کے لیے تیار ہو گئی۔ جب وہ جگہ آئی جہاں مسجد عائشہ ہے، جہاں لوگ احرام باندھتے ہیں جا کے، تنعیم کی مسجد، وہاں پہنچی تو عثمان ابن طلحہ اس کے پیچھے گئے۔ انہوں نے کہا کہ اکیلی عورت کہیں کسی دشمن کا شکار نہ ہو جائے، میں تیرے ساتھ جاتا ہوں۔ یہ لوگ وفادار لوگ تھے، یہ لوگ ایسے لوگ تھے، بدعہدی نہیں کرتے تھے، خیانت نہیں کرتے تھے، سچے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، وفا کرتے تھے، بدعہدی نہیں کرتے تھے، جس کو امان دے دیتے تھے پھر اس کے تحفظ کے لیے جان دے دیتے تھے، پرواہ نہیں کرتے تھے۔ یہ لوگ منافق نہیں تھے، ان لوگوں کی یہ خوبی تھی، اسی لیے اللہ رب العزت نے ان کو اس امانت کا امین بنایا تھا جو آج امانت ہمارے سپرد کی گئی ہے۔ لیکن ہم نے جو اس امانت کا حال کیا ہے، یہ دین کی امانت، یہ ایمان کی امانت،
یہ دین اسلام کی امانت آج جو ہم اس کے ساتھ کر رہے ہیں وہ ایسے نہیں تھے۔ تو گئے، اس کے ساتھ سفر کیا، اور جب مدینے کی آبادی نظر آنے لگی تو کہنے لگی یہ ہے وہ مدینہ، یہاں تیرا شوہر ہے، اب تم چلی جاؤ، اور واپس آ گئے۔ کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، مدینے چھوڑ کے آیا۔ تو ان لوگوں نے ایسے حالات میں ہجرت کی، اللہ اکبر۔ اور مجھے یاد آتا ہے کہ جب پاکستان واضح وجود میں آیا تھا تو آپ میں سے شاید کوئی اس وقت موجود ہوں، انہوں نے وہ منظر دیکھے ہوں۔ مجھے میرے والد صاحب نے بتایا، میرے گھر والوں نے بتایا، میرے ننیال والوں نے، میرے ددیال والوں نے، کہ کن حالات میں ہم نے ہجرت کی تھی، کیسے لاشوں کے اوپر سے لوگ گزرتے تھے، اور کس طرح ماؤں کے ہاتھوں سے بچوں کو چھین کر اچھال کر نیزوں کی انیوں سے پرویا جاتا تھا، اور کس طرح بے دردی اور سفاکیت کے ساتھ لوگوں کو ذبح کیا جاتا تھا۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا، کہنے لگے میں نے دیکھا کہ ایک عورت جس کی چھاتیاں کاٹی ہوئی ہیں اور چھاتیاں کاٹی ہوئی ہیں اور اس کا خون بہہ رہا ہے، اور ایسے لوگوں کو دیکھا جو سرحد عبور کر کے جب پاکستان کی سرزمین پر پہنچے سجدہ ریز ہو گئے کہ ہم پاک سرزمین پہ پہنچ گئے۔ لوگوں نے ایسی قربانیاں دی، اور لوگوں نے اس طرح ان جذبوں کے ساتھ اس وطن کے لیے ووٹ دیا تھا جب ان کو یہ نعرہ سنایا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور یہ لا الہ الا اللہ ایک بول ہے جو میں اور آپ بول دیں اور ہوا میں تحلیل ہو جائے؟ نہیں، لا الہ الا اللہ ایک عہد ہے، یہ ایک وعدہ ہے، یہ ایک پیمان وفا ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان قائم ہوتا ہے۔ اس کے اندر ایسی معنویت ہے، اور یہ اتنی بڑی حقیقت ہے، اور اس کے اندر وہ وزن ہے کہ یہ کوئی بات ایسی ہے کہ ساری زندگی کے کیے ہوئے گناہوں کے انبار، 99 دفتر سیاہیوں اور کالکوں کے بھرے ہوئے، گناہوں اور جرموں کے بھرے ہوئے ایک طرف، اور ایک طرف صدق دل اور خلوص سے کہا ہوا لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو یہ ایک پلڑا جس میں لا الہ الا اللہ رکھا ہوا ہے، صدق دل سے پڑا ہوا، یہ بھاری ہو جاتا ہے، اور گناہوں کے طومار اور گناہوں کے انبار ہلکے ہو جاتے ہیں۔ یہ لا الہ الا اللہ کوئی ایسی چیز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، یا اللہ مجھے کوئی ذکر بتا جس سے میں تیرا ذکر کیا کروں۔ تو کیا کہا میرا ذکر کرنا ہے تو لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ کہنے لگے یا اللہ تیری ساری مخلوق کی لا الہ الا اللہ پڑھتی ہے۔ فرمایا موسیٰ یہ لا الہ الا اللہ یہ وہ عہد ہے، یہ وہ کلمہ ہے، یہ وہ حقیقت ہے کہ اگر ساری کائنات، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اور اس کے اندر جو کچھ ہے اللہ کے سوا، یہ سارا ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ لا الہ الا اللہ سب سے بھاری ہے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ کو معمولی چیز ہے۔ اور یہ وطن پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہم نے یہ عہد کر کے لا الہ الا اللہ کے نام پر یہ وطن حاصل کیا تھا، اور لوگوں نے اس کے لیے قربانیاں دی تھی، لوگوں نے اس کے لیے اپنے گھر چھوڑے تھے، بھرے ہوئے گھر چھوڑے تھے، کچھ نہیں اٹھایا، سب کچھ چھوڑ کے آ گئے، اور لوگوں نے جانیں دی، لوگوں کی عزتیں ان کے سامنے لوٹی گئی، ان کی بہو بیٹیوں کو تہ تیگ کیا گیا اور ظالموں نے درندگی کا شکار بنایا، لیکن لوگوں نے سب کچھ پر صبر کیا، اس لیے کہ ہم پاک سرزمین کی طرف جا رہے ہیں۔ پاکستان پاک سرزمین، پاک لوگوں کا گھر، لیکن ہم ہیں اللہ اکبر۔ اس وقت بھی تھے ایسے کھوٹے لوگ جن کے دل میں کچھ اور تھا، اور ان کے جو دل میں تھا انہوں نے جب موقع ملا وہ کیا، اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے
جو گات میں اور طاق میں تھے کہ ہمیں موقع ملے تو ہم جس ٹریک کے اوپر امت اور لوگ چل رہے ہیں اس کو ڈی ٹریک کر دیں گے، راستہ بدل دیں گے، کانٹا بدل دیں گے۔ اور انہوں نے کوشش کی، بہت حد تک کامیاب ہوئے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ ایسی مٹی ہے اور اس مٹی کے رہنے والے، اس مٹی کے فرزند ایسے مسلمان ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر ایمان کی چنگاری موجود ہے، دین کی محبت موجود ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت موجود ہے۔ یہ چنگاری بجھی نہیں، دبی ضرور ہے، اور یہ مٹی بنجر نہیں ہوئی، زرخیز ہے۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، اس کو نم کی ضرورت ہے، اور نم کس کا؟ دین کے پانی کا۔ یہ جو اللہ رب العزت نے آسمان سے وحی کی بارش نازل کی ہے، اس نم سے اس مٹی کو اگر سینچا جائے، سیراب کیا جائے تو بہار آ جائے ایمان کی، اور گل و گلزار بن جائے سارا ماحول۔ اس بات کی ضرورت ہے، ذرا نم ہو۔ نا امید نہیں ہے اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جب کبھی کوئی موقع آتا ہے، لوگ مال بھی خرچ کرتے ہیں، قربانیاں بھی دیتے ہیں، جانیں بھی دیتے ہیں، اور بڑے سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کے اندر اللہ اکبر دبی تو ہے، بجھی نہیں، یہ چنگاری دبی تو ہے، بجھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے نا امیدی والی کوئی بات نہیں ہے، مایوسی والی کوئی بات نہیں ہے۔ حضرات گرامی، اللہ کی اس نعمت کی قدر کیجیے، اللہ کا شکر کیجیے۔ اللہ نے ہمیں یہ وطن دیا ہے، اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس وطن کی بھی حفاظت کریں، اپنی بھی حفاظت کریں، اپنے دین ایمان کی، اپنے مال و جان کی، اپنی عزت و آبرو کی۔ اور جو ہمارے بھائی ہم سے زیادہ تعداد کے اندر، ہم 22 کروڑ ہیں تو ہندوستان میں 30 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے کہ ہم ان کے تحفظ کی بھی فکر کریں، ہم نے ان کی بھی حفاظت کرنی ہے، ایسا طرز عمل اختیار کرنا ہے کہ وہ بھی محفوظ رہیں، کسی ظلم کا شکار نہ ہوں۔ اور خاص طور پر وہ کشمیری جن کی اللہ اکبر تقریباً 2 صدیوں سے جن کی قسمت میں خون لکھا ہوا ہے، ان کو ذبح کیا جا رہا ہے، ان کا خون بہایا جا رہا ہے۔ پہلے ڈوگرا راج تھا، اور پھر انڈیا کا ظالمانہ قبضہ۔ اللہ اکبر، بڑی لمبی داستان ہے ان کی، اور بہت ہی مظلومیت کی داستان ہے اس قوم کی۔ ان کو مت بھولیں، ان کے لیے دعا بھی کریں، ان کے لیے کوشش بھی کریں، اور کوشش وہ کریں جو نتیجہ خیز ہو، جو کارآمد ہو، جو فائدہ مند ہو۔ ایسی کوشش نہ کریں جس سے ان کے لیے اور مسائل اور الجھاؤ پیدا ہو، ایسی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس نعمت کی قدر کیجیے اور اللہ کا شکر کیجیے۔ اور اللہ رب العزت نعمت دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کو نعمت ملی، آزادی ملی، اور بیت المقدس میں فاتحانہ داخل ہوئے، تو اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، ہم نے کہا کہ اس بستی میں فاتحانہ داخل ہو جاؤ، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور جو اللہ کی نعمتیں ہیں برکتوں والی سرزمین میں کھاؤ پیو، وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور یہ کہو حِطَّةٌ، یا اللہ ہمارے گناہ جھاڑ دے، یا اللہ ہمارے گناہ جھاڑ دے، یعنی اللہ سے استغفار کرو۔ نغفر لکم خطایاکم،
वसनज़ीदुल मुहसिनीन, हम तुम्हारे गुनाह बख्श देंगे और नेकी करने वालों को और देंगे। लेकिन इस कौम ने क्या किया? फ़बद्दलल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ीला लहुम वदख़ुलुल बाब सुज्जदा। फरमाया इस बस्ती के दरवाज़े में झुकते हुए अल्लाह के सामने सर्बसुजूद होते हुए दाखिल हो और इस्तिग़फ़ार करते हुए दाखिल हो। तो उन्होंने इसका मजाक उड़ाया, इस हुक्म का मजाक उड़ाया। सजदा रेज़ होने की बजाय घिसट घिसट के दाखिल हुए और हित्ततुन कहने की बजाय ये कहने लगे कि गंदम के ढेर हैं, बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन है, अब जौ और इस तरह की चीज़ें खाने की बजाय गंदम के अंबार हमें मिलेंगे। सिर्फ दुनिया की चीज़ों पे नज़र है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का गज़ब भड़का, फ़अंज़लना अल्लज़ीना ज़लमू रिज़्ज़म मिनस समाई बिमा कानू यफ़सुकून। उनकी नाफरमानी की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान से उनके ऊपर मुसीबत डालकर ऐसे अज़ाब में मुब्तला कर दिया कि वो कौम बर्बाद हो गई। हमें भी इस मौके पर अल्लाह का शुक्र करना चाहिए और अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगनी चाहिए और अल्लाह की इस नेमत की कदर करनी चाहिए। और इस नेमत की कदर करने का तरीका क्या है? अल्लाह की नेमत पे क्या कहे इंसान? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये वतन दिया। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें ये सरज़मीन दी, आज़ादी दी, अपना वतन, अपना देश और आज़ाद वतन जहाँ हम आज़ाद हैं, हमें वहाँ के हुकूक हासिल हैं। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। कभी उन लोगों से मिलो और देखो जो बेचारे अपने घरों से बेघर हो गए। हमारे वो मुसलमान भाई जो शाम से और इराक़ से बेघर हुए, और वो हमारे कश्मीरी भाई जो अपने घरों में बेघर हैं। कभी उनसे पूछो कि उनका दुख क्या है, उनकी तकलीफ़ क्या है। अल्लाह की इस नेमत की कदर करो और अल्लाह की तारीफ़ करो और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो। क्या है कि अल्लाह के साथ किया हुआ अहद पूरा करो। अल्लाह के साथ अहद क्या किया था? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। इस ला इलाहा इल्लल्लाह का माना और मफ़हूम समझकर, इसके तकाज़े जानकर इन तकाज़ों को पूरा करने की कोशिश करो। और फिर मुझे इकबाल याद आ रहा है जिसने कहा था, खुदी का सिर्रे नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदी यानी इंसान की अपनी ज़ात की मारिफत ये है कि इंसान को इस हकीकत का इल्म हो जाए कि ला इलाहा इल्लल्लाह इस कायनात का असल फरमारवा, महबूब, मतलूब, मकसूद और कार फरमा, करता धरता अल्लाह के सिवा कोई नहीं। और कुरान का पहला हुक्म यही था, वरब्बका फकब्बिर, अपने रब की बड़ाई का ऐलान कर दे। इस कायनात में सब नीच हैं, अगर बड़ा व बरतर है, अगर आला व अकबर है तो वो सिर्फ अल्लाह है, वो सिर्फ अल्लाह है और वो यकता है। उसकी तौहीद, उसकी तकबीर, उसकी तौहीद, यकताई, उसकी यकताई, वो एक है। और तफरीद, उसी को एक को अपनी ज़िंदगी का मकसूद बनाना है। तेरा मकसूद सिवाय उसके और कोई नहीं। ये जो कुछ है, अल्लाह अकबर, ये खुदी, अल्लाह अकबर, ये एक तेग है। जब इंसान को ये राज मालूम हो जाता है, खुदी का सिर्रे नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेग, तो फिर ये एक ऐसी तलवार है फुसा ला इलाहा इल्लल्लाह। इस तलवार को तेज धार और इसको आबदार करने वाली शान वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। और ये दौर अपने बराहीन की तलाश में है। बुतकदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दुनिया बुतकदा है। कोई किसका पुजारी, को किसका पुजारी, कोई दौलत का पुजारी, कोई शोहरत का पुजारी, कोई पेट का पुजारी, कोई ज़ुबान के चस्के का पुजारी,
کوئی کرسی کا پجاری اور کوئی ہوس کا پجاری، شرمگاہ کا پجاری، جس کی زندگی کا مقصد سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ وہ جانوروں کی طرح اپنی ہوس پوری کرے، کوئی اس کا پجاری۔ یہ صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ ارے کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا۔ یہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے کہ سب کچھ اللہ ہے، اللہ کو چھوڑ کے جس چیز کو تو لے رہا ہے، وہ تجھے جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے، وہ دنیا اور دنیا کی بادشاہت ہو، وہ تیری قوم اور تیرا قبیلہ ہو، وہ تیرے ہواری اور تیرے سپورٹر ہوں، تیرے ووٹر ہوں، یا تیرے لیے نعرے مارنے والے، زندہ باد کہنے والے اور آفرین کہنے والے ہوں، یہ جو کچھ بھی تو نے جمع کیے ہیں، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا۔ فریب، سود و زیاں، یہ نفع یہ نقصان سب فریب ہے، نہ نفع نفع ہے نہ نقصان نقصان ہے۔ یہ نفع سب نقصان میں بدلنے والے ہیں، اور جو اللہ کے راستے میں نقصان ہوتے ہیں یہ سب نفع میں بدلنے والے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیسے بدلتے ہیں نفع نقصان کے اندر، اور کیسے نقصان بدلتے ہیں نفع کے اندر؟ فرعون کے پاس کتنا نفع تھا، قارون کے پاس کتنا نفع تھا، سارا نقصان میں بدل گیا۔ اور صہیب رومی جب مدینے کی ہجرت کرنے کے لیے مکے سے نکلنے کا ارادہ کیا تو مکے والوں نے کہا صہیب تم آئے تھے تو خالی ہاتھ تھے، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، آج تم ہنرمند ہو، دستکاری کا، لوہاری کا کام کرتے تھے، لوہارے کا کام کرتے تھے، کہ جو کچھ تو نے کمایا ہے یہاں کمایا ہے، یہی چھوڑ کے جانا ہوگا، ایک پائی نہیں لے کے جا سکتے۔ کہنے لگو یہ لو دیکھو میرے گھر کی چابیاں، اتنا سونا پڑا ہوا ہے، میرا ساز و سامان پڑا ہوا ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ بھی لے لو، گھر بھی لے لو، سونا بھی لے لو، مجھے جانے دو۔ خالی ہاتھ مدینے چلے گئے۔ اور ادھر اللہ کے رسول کو جبریل امین نے آ کے وحی کے ذریعے پیغام دیا کہ صہیب رومی ایک سودا کر کے آ رہا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں۔ جب قباء میں پہنچے تو اللہ کے رسول نے فرمایا ابو یحییٰ ربح البیع ربح البیع، اور تیرا سودا بڑا نفع والا سودا ہے، تو فانی دنیا دے کے لازوال آخرت خرید کے آ گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ دین ایک عہد ہے بندے اور اللہ کے درمیان، اس عہد کی پاسداری کرنی ہے، وفاداری کے ساتھ اس عہد کو نبھانا ہے، میں نے بھی اور آپ نے بھی، اپنی انفرادی زندگی کے اندر بھی، اجتماعی زندگی کے اندر بھی، اور لوگوں کے اندر بھی یہ شعور پیدا کرنا ہے کہ اس عہد کی پاسداری کرو، یہ لا الہ الا اللہ، اس عہد کو نبھاؤ۔ اور وہ اقبال نے کہا ہے اللہ اکبر، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گماں، لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ دنیا کا مال و دولت، یہ رشتے، یہ دوستیاں، بتان وہم و گماں، یہ سب بت ہیں، اور بت بھی وہم و گماں کے ہیں، ان کے بدلتے اور چھوٹتے پتہ ہی نہیں چلتا کب بدل جاتے ہیں۔ جو زندہ باد کہتے ہیں ہائے ہائے، اور کتا کتا بھی وہی کہتے ہیں۔ جو تخت پہ بٹھاتے ہیں وہ وہاں سے کھینچ کے، قذافی کے ساتھ کیا ہوا، صدام کے ساتھ کیا ہوا، کس کس کا نام لیں، کس کس کا ذکر کریں، تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ بتان وہم و گماں، لا الہ الا اللہ۔ خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، یہ زمانہ، کہتے ہیں زمانہ بدل گیا، یہ مکان، آج حالات ایسے نہیں ہیں، نہیں، زمانہ بھی وہی ہے، مکان بھی وہی ہے جو میرے اللہ کا بنایا ہوا ہے، اس کا مالک اور وارث وہ ہے، اور زمانے کی باگڈور اس کے ہاتھ میں ہے، تم اس کے بن جاؤ، وہ زمانہ تمہارے تابع کر دے گا، اور زمین کا وارث وہ ہے، ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، یہ زمین اللہ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ اگر تم اس کے عہد کے پابند بن جاؤ، پاسدار بن جاؤ، اس کے وفادار بن جاؤ، تو انا نحن نرث الارض ومن علیہا، اور وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، فرمایا ہم نے زبور میں یہ لکھا ہوا ہے نصیحت کے بعد،
ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، کہ میرے نیک بندے اس سرزمین کے وارث بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس زمین کا وارث بنائے گا۔ ہمیں جد و جہد کرنی ہے، خود عہد کی پاسداری اور اللہ کی وفاداری میں زندگی بسر کرنی ہے، اس نعمت کی قدر کرنی ہے، اس کی تعمیر کرنی ہے، اور جو نادان اس کشتی کو سوراخ کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں ان کا ہاتھ پکڑنا ہے۔ کون ہے وہ نادان جو برائی کرتے ہیں، بے وفائی کرتے ہیں اپنے رب سے، اپنے وطن سے، اپنی قوم سے، اپنے دین سے؟ ان کا ہاتھ پکڑنا ہے، خود بچنا ہے، ان کو روکنا ہے۔ اس کشتی کو کوشش کرنی ہے کہ سلامتی کے ساتھ ساحل تک لے کے جایا جائے۔ اگر ہم یہ کوشش کرتے ہوئے مر گئے ہم کامیاب ہیں، نتیجے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سرزمین کی حفاظت فرمائے، اس نعمت کو قائم رکھے، اور مسلمان جہاں مظلوم ہیں، جہاں بے گھر ہیں، جہاں ظلم و ستم کا نشانہ ہے، اللہ ان کی مدد بھی فرمائے اور ان کی حفاظت بھی فرمائے۔ بالخصوص کشمیر کے مظلوم مسلمان، شام کے مظلوم مسلمان، ترکی کے اندر مہاجرت کے اندر رہنے والے، اور دکھ آتا ہے سچی بات، پاکستان کے نام پر آج تک جن کو قبول نہیں کیا گیا، وہ بہاری جو پاکستان کے شہری ہونے کی وجہ سے ہندوستان سے بھی نکال دیے گئے، بنگلہ دیش نے بھی قبول نہیں کیا، اور انہیں کوئی مسلمان ملک قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کیمپوں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، تیسری نسل جوان ہو رہی ہے۔ اللہ ان کی بھی مدد فرمائے، اور ہمارے اندر وہ اسلامی جذبہ زندہ کرے کہ مسلمان کا دکھ محسوس کرے، مسلمان کا کرب محسوس کرے، اس کی تکلیف اپنی تکلیف سمجھے، جیسا کہ ایک مسلمان کا فرض ہے۔ ساری دنیا کے مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہیں، کسی کو تکلیف ہو تو سارے مسلمان دکھی ہو جاتے ہیں، اس کرب اور دکھ کو تک محسوس کرتے ہیں۔ اللہ ایسی اخوت پیدا کرے، ایسا جذبہ ایمانی پیدا کرے، اور ایسے حالات پیدا کرے کہ امت اسلام کے اوپر کھڑی ہو جائے تو آسمان و زمین کی برکتیں اس کے لیے ہیں۔ ہم اللہ سے عہد کیا ہوا ہے، اس عہد کو پورا کرے۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا تھا، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد سن لو، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری نعمتیں یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہیں۔ اوفوا بعہدی، میرے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کرو۔ اوف بعہدکم، میں تمہارے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کروں گا۔ ان کے لیے بھی یہی حکم تھا، میرے لیے اور آپ کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اللہ اس عہد کی وفا کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، پوری پاکستان کی ملت اسلامیہ کو توفیق عطا فرمائے، اور پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اس عہد بندگی، اس عہد الست کی پاسداری اور وفاداری کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی رحمتیں، اپنی عنایتیں اور اپنی نوازشیں ہمارے شامل حال فرمائے۔ ہماری خطاؤں، ہماری تقصیروں، ہمارے جرموں سے درگزر فرمائے، اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔